کربلا آج بھی کردار کا آئینہ ہے، کربلا آج بھی کردار کا آئینہ ہے، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ میں آپ کا ہوسٹ دانیال شاہ، ہم عوام ویب سیریز کی جانب سے احساس کربلا کی ایک ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا جو عنوان ہے، آج جس ٹاپک پہ بات ہوگی وہ احساس کربلا کا سمجھ لیں آپ کہ اس کا لب لباب ہے۔ آج جس ہستی کے حوالے سے بات ہوگی، جس ہستی کی شہادت کی بات ہوگی، وہ کوئی اور نہیں، میرے مولا مظلوم کربلا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی۔ کہ کس عظیم مقصد کے لیے اپنا خانوادہ کل کنبہ انصار کی شہادتیں دیں، اور کس طرح سے اس خانوادے کے بچے بھی کربلا کے ہر موڑ پر انہوں نے ساتھ دیا، اپنا کردار ادا کیا۔ خواتین، بچیاں، بوڑھے، سب نے کربلا کو ایک نئی روشنی بخشی۔ ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جب حسین دیکھتا ہے کہ کربلا میں اس کا کوئی ساتھی نہ رہا۔ میرے مولا دیکھتے ہیں کہ کربلا میں اب کوئی ایسا نہیں جسے میں علم پکڑاؤں، جس کے سپرد علم کیا جائے۔ غازی عباس علمدار نہر فرات پر سپرد حق ہو گئے، اور اب امام حسین علیہ السلام خود تیار ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام جب گھوڑے پر سوار ہوئے، ذوالجناح کو کہا، حکم دیا چلنے کا، لیکن وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ تو امام نے ایک دفعہ ذوالجناح کی طرف دیکھ کر کہا کہ اے میرے گھوڑے، کیا تو بھی میرا ساتھ چھوڑ گیا؟ تو ذوالجناح نے بے زبان تھا، اس نے نیچے کی طرف اشارہ کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ننھی سکینہ نے بابا کے گھوڑے کے پیروں کو پکڑا ہوا ہے اور اسے وہاں روکا ہوا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام معصوم سکینہ کو اٹھاتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، اور حسین جانتے ہیں یہاں پر بھی کہ کس طرح اپنی لخت جگر کو الوداع کہا ہو، اور وہ سکینہ جانتی ہے کہ کس طرح اپنے بابا کو الوداع کہا، کہ جب مقتل بھر چکا ہے شہیدوں سے اور یہ آخری سید الشہداء امام عالی مقام جا رہے ہیں، تو یہ معدت کی باتیں، یہ دل والوں کی باتیں۔ امام حسین علیہ السلام جنگ کے لیے روانہ ہوئے، اور جب فوج اشقیہ، فوج یزید کے سامنے آئے تو امام نے فرمایا کہ تم ابھی بھی میرے قتل سے باز آؤ، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا ہوں، میرے نانا رسول اکرم تاجدار ختم نبوت اور اللہ کے محبوب ہیں، تم ہمارے قتل سے اپنے ہاتھ مت رنگو اور خود کو عذاب کے لیے تیار مت کرو۔ مگر یزیدی فوج چونکہ ایمان سے بالکل خالی تھی،
اور اس نے قتل کا ارادہ کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے بہترین انداز سے جنگ لڑی، شجاعت کے جوہر دکھائے، حالانکہ حسین کو نہ عباس کو نہ کسی کربلا کے شہید کو جنگ کی اجازت تھی۔ اگر اجازت ہوتی تو ایک بھی یزیدی فوج کرۂ ارض پر نہ بچتا۔ جنگ ہوئی اور امام نے کئی سو یزیدی فوج واصل جہنم کیا، اور ایک وقت آیا کہ اللہ پاک نے آواز دی کہ اے حسین بس، میں تجھ سے مطمئن ہوں، میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ کیا حسین کی شان، کیا حسین کا رتبہ، کیا حسین کی جنگ، کیا حسین کی قربانی کہ رب ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ میں تجھ سے مطمئن، میں تجھ سے راضی۔ تو مولا نے اپنی تلوار نیام میں ڈالی اور گھوڑے سے نیچے اترے اور فوج یزید سے کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز کی اجازت دیجیے۔ 2 رکعت نماز کی اجازت دی گئی، اور اس میں بھی ہپوکریسی، اس میں بھی منافقت یزید کی فوج کی جانب سے، کہ جب مولا نماز کے لیے تیار ہوئے اور انہوں نے نیت کی، اور جب وہ سجدے میں گئے تو انہیں تیروں سے، تلواروں سے اور خنجر سے وار سے انہیں شہید کر دیا گیا۔ وہاں پہ راوی کیا کہتا ہے کہ عجب مذاق ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوا نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ اور آج کے دور میں بھی دیکھیں، حسینی کرداروں کو قتل کیا جاتا ہے نعرہ تکبیر لگا کر، بس انہیں پہچانے، انہیں جانے۔ مولا کی شہادت ہو گئی تو اب کوہرام سمجھ گیا کہ حسین بھی چلے گئے، حسین نہ رہے۔ جب مولا کی شہادت ہو گئی اور شام غریباں آ گئی، اور یہ ان غریبوں کی شام ہے جن سے علی اکبر چھینا گیا، یہ ان غریبوں کی شام ہے جن سے قاسم چھینا گیا، یہ ان غریبوں کی شام ہے جن سے علی اکبر چھینا گیا، یہ ان غریبوں کی شام ہے جن سے غازی عباس علمدار چھینے گئے، یہ ان غریبوں کی شام ہے جن سے انہوں محمد چھینے گئے، اور یہ ان غریبوں کی شام ہے جس سے کائنات کا حسین اور حسین چھینا گیا۔ فوج اشقیہ نے لوٹ مار شروع کی، خیمے جلا دیے گئے۔ جب 11 کو السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی میں آپ سب سے مخاطب ہو کے صرف ایک بات ضرور کہوں گا کربلا کے حوالے سے، کہ جس دن ہمیں سرکار کا یہ فرمان سمجھ آ گیا، ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں بیٹھ گیا، تو ہماری دنیا بھی اور آخرت دونوں سنور جائیں گی۔ وہ کیا تھا کہ سرکار فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، کہ جس نے اسے خوش رکھا، ان سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی، یا اللہ یا رب تجھ سے راضی ہوں، اور جس نے ان سے بغض رکھا، اس نے گویا مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا، یا رب تو بھی اسے ناپسند ہے۔ آخر میں شام غریباں
ہم تو یہاں پہ پڑھ کر سن کر سو جائیں گے، لیکن اپنے ذہنوں کو کربلا لے کر جائیں گے کہ وہاں پہ کیا رکت آمیز مناظر ہوں گے اہل البیت کے لیے، حسین اور اس کے اسباب جو بچ گئے۔ اور اب سفر کوفہ و شام شروع ہوگا، اور یہ ایک شعر میں نے خود لکھا ہے، مودت میں لکھا ہے کہ آ گئی شام غریباں لٹ گیا شبیر کا گھر، آ گئی شام غریباں لٹ گیا شبیر کا گھر، جل گئے خیمے سبھی ہو گئے سب بے وطن، امتحان حسین تمام شد امتحان زینب شروع است۔ اللہ